الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 تا 126۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا، تو یقیناً اس کی معیشت تنگ ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَىٰ، اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال، وہ کہے گا، ربی، اے میرے رب، لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِیرًا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا اٹھایا جبکہ وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ قال، ارشاد ہوگا، كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں۔ فنسیتها، لیکن تو نے وہ بھلا دیں۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طرح آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا۔ اس آیت کا شان نزول سماعت فرمائیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المیت اذا وضع فی قبرہ انہ یسمع خفق نعالہم، حین یولون عنہ فإن کان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسہ وكان الصيام عن يمینہ وكانت الزکاة عن شمالہ وكان فعل الخیرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل مدخل ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبل مدخل ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبل مدخل ثم يؤتى من قبل رجليه فتقول فعل الخیرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبل مدخل فيقال له اجلس فيجلس وقد مثلت له الشمس وقد أدنيت للغروب فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد به علي فيقول دعوني حتى أصلي فيقولون إنك ستفعل أخبرني أما نسألك عنه أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه قال فيقول محمد أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسرورا ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك منها
وما أعد الله لك فيها لو أسيته فيزداد غبطة وسرورا ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه ويعاد الجسد لما بدأ منه فتجعل نسمته في النسم الطيب وهي طير يعلق في شجر الجنة. قال فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى آخر الآية. قال وإن الكافر إذا أتي من قبل رأسه لم يوجد شيء وإن الكافر إذا أتي من قبل رأسه لم يوجد شيء ثم أتي عن يمينه فلا يوجد شيء ثم أتي عن شماله فلا يوجد شيء ثم أتي من قبل رجليه فلا يوجد شيء فيقال له اجلس فيجلس خائفا مرعوبا فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه فيقول أي رجل فيقال الذي كان فيكم فلا يهتدي لاسمه حتى يقال له محمد صلى الله عليه وسلم فيقول ما أدري سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فيها فيزداد حسرة وصبورا. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له ذلك مقعدك من الجنة وما أعد الله لك فيه لو أطعته فيزداد حسرة وصبورا. ثم يزيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه فتلك المعيشة الزنكة التي قال الله تعالى فإن له معيشة زنكا ونحشره يوم القيامة أعمى أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ابن حبان کتاب الجنائز میں یہ روایت موجود ہے 3103. حاکم کی پہلی جلد صفحہ 380. وقال هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجہ. ٹھیک ہے نا جی. اللہ اکبر. اب ذرا اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ واپس پلٹنے والے لوگوں کے جوتوں کی آواز سنتی ہے. میت کو دفن کرنے کے بعد ان المیت اذا وضع فی قبرہ، جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے انہ یسمع خفق نعالہم حین یولون عنہ، دفن کر کے جب واپس پلٹنے والے لوگ کے جوتوں کی آواز سنتی ہے میت. فَإِن كَانَ مُؤْمِنًا، اگر مرنے والا مومن ہو تو گانت الصلاۃ عند رأسہ، تو اس کی نماز اس کے سر کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. وَكَانَتْ الصِّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ.
جبکہ دیگر نیکی کے کام صدقہ صلہ رحمی لوگوں کے ساتھ کی ہوئی نیکیاں اور دیگر احسان اس کے پاؤں کے پاس ہوتے ہیں، اس کے پاؤں کے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، پاؤں کے پاس ہوتے ہیں۔ فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَتَقُولُ الصَّلَاةُ مَا قِبَلِ مَدْخَلٌ ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَمِينِهِ فَيَقُولُ الصِّيَامُ مَا قِبَلِ مَدْخَلٌ ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَسَارِهِ فَتَقُولُ الزَّكَاةُ مَا قِبَلِ مَدْخَلٌ ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَتَقُولُ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَّةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ مَا قِبَلِ مَدْخَلٌ۔ اللہ اکبر۔ ذرا سنیے ترجمہ۔ عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں۔ پھر وہ دائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے بھی کوئی راستہ نہیں۔ پھر وہ بائیں جانب سے آنا چاہتا ہے تو زکوٰۃ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ پاؤں کی طرف سے آنا چاہتا ہے دیگر نیک اعمال مثلاً صدقہ صلہ رحمی لوگوں کے ساتھ کی ہوئی نیکیاں اور احسانات رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ، اجلس بیٹھ جا۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اجلس بیٹھ جا۔ تو فیجلس تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ جب اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے نا، وقد مسلت لہ الشمس وقد ادنیت للغروب، اس کے سامنے سورج اس شکل میں پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ غروب ہونے کے قریب ہو۔ اس سے پوچھا جاتا ہے اس شخص کے متعلق تو کیا کہتا تھا جو تم میں مبعوث ہوئے تھے؟ تو اس کے متعلق کیا گواہی دیتا تھا؟ وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو کہ میں نماز ادا کر لوں۔ فرشتے کہتے ہیں یہ تو کر ہی لے گا، ہمیں ہمارے سوال کا جواب دو۔ وہ سوال دہراتے ہوئے پوچھتے ہیں اس شخص کے متعلق تو کیا کہتا تھا جو تم میں مبعوث ہوئے تھے، اور اس کے متعلق تو کیا گواہی دیتا تھا؟ مومن جواب دیتا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر آئے تھے۔ فرشتے یہ جواب سن کر اسے کہتے ہیں اسی عقیدے پر تو نے زندگی گزاری، اسی پر تجھے موت آئی، اور انشاءاللہ اسی پر قیامت کے دن تو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تیرا جنت میں ٹھکانہ ہے، اور جو کچھ اللہ نے جنت میں تیرے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بھی دیکھ۔ اس نظارے کے بعد اس کے شوق اور لذت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے سامنے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ اگر تو اللہ کی نافرمانی کرتا تو یہ آگ تیرا ٹھکانہ بنتی، اور دیگر عذاب جو اللہ نے اس میں تیرے لیے تیار کر رکھے تھے وہ سب تجھے ملتے۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، اور اس کا جسم پہلے موت والی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے، اور اس کی روح کو پاکیزہ نیک روحوں میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور وہ پرندہ ہے جو جنت کے درختوں پر چرتا پھرتا ہے۔ فَتُجْعَلُ نَسْمَتُهُ فِي النِّسَمِ الطَّيِّبِ وَهِيَ طَيْرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ۔ ٹھیک ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں قول ثابت کے ذریعے ثابت قدم رکھتا ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بے شک کافر کے پاس جب عذاب کا فرشتہ اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو وہ کوئی رکاوٹ نہیں پاتا، پھر دائیں طرف سے آتا ہے تو وہاں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، پھر بائیں طرف سے آتا ہے تو وہاں بھی کوئی چیز نہیں ہوتی، پھر وہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو ادھر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ جب ہر طرف سے عذاب گھیر لیتا ہے تو کافر سے کہا جاتا ہے بیٹھ جا، تو وہ گھبرایا ہوا خوف زدہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا تھا اور کیا گواہی دیتا تھا جو تم میں مبعوث ہوئے تھے؟ کافر پوچھتا کون سا آدمی؟ اسے آپ کے اسم گرامی کا پتہ نہیں چلتا، حتیٰ کہ اسے بتا دیا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جا رہا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو اس کے متعلق کچھ کہتے سنا تھا، بس میں بھی وہی کہتا رہا۔ پھر اسے بتا دیا جاتا ہے کہ اسی کفر پر تو زندہ رہا اور اسی کفر پر مرا اور انشاءاللہ اسی پر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے اور دوسرے عذاب جو اللہ نے تیرے لیے اس میں تیار کر رکھے ہیں یہ دیکھ۔ یہ دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے سامنے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ اگر تو اللہ کی فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ بنتا۔ یہ چیز اس کی ندامت اور ہلاکت میں مزید اضافے کا باعث بنتی ہے۔ پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے یزیہ کو، پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے سوڑی، یعنی اس کی پسلیاں ایک دوسری میں دھنس جاتی ہیں۔ یہ چیز اس کی ندامت اور ہلاکت میں مزید اضافے کا باعث بنتی ہے۔ پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں دھنس جاتی ہیں۔ اللہ میری توبہ، یہ ہے وہ تنگ زندگی، یہ ہے وہ تنگ زندگی جس کا اللہ نے قرآن میں یوں ذکر کیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معیشتاً ضنکاً قال عذاب القبر۔ معیشتاً ضنکا یہ عذاب قبر ہے۔ حاکم کی پہلے دوسری جلد صفحہ 381۔ وقال ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجہ ووافقہ الذھبی۔ امام ذھبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ ان معیشتاً ضنک التی قال اللہ عذاب القبر۔ جامع البیان للطبری جلد نمبر 9 صفحہ 248 وسندہ حسن۔ یہ عذاب قبر ہے۔ قال اللہ عذاب القبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن فی قبرہ لفی روضۃ خضراء ویرجب لہ قبرہ 70 ذراعا وینور لہ کالقمر لیلۃ البدر۔ اتدرون فیما انزلت هذه الآیات فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة أعمى اتدرون ما المعیشة الضنک قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال عذاب الکافر فی قبرہ والذی نفس بیدہ انہ یسلط علیہ 99 تنینا اتدرون ما التنین 70 حیۃ لکل حیۃ 7 رؤوس یلعصونہ ویخدشونہ الی یوم القیامہ۔ ابن حبان کتاب الجنائز 3112 وسندہ حسن۔ ان المؤمن فی قبرہ لفی روضۃ خضراء
بے شک مومن اپنی قبر میں سرسبز و شاداب باغ میں ہوتا ہے۔ وَيُرَجَّبُ لَهُ قَبْرُهُ 70 ذِرَاعًا، اور اس کے لیے قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے۔ وَيُنَوَّرُ لَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، اور 14ویں رات کے چاند کی سی روشنی کر دی جاتی ہے، اور 14ویں رات کے چاند کی سی روشنی کر دی جاتی ہے۔ آگے فرمایا أَتَدْرُونَ فِي مَا أُنزِلَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ، کیا تم جانتے ہو کہ اس آیت میں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کس بارے میں نازل ہوئی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ معیشتاً ضنکا کیا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ عذاب قبر ہے جو کافر کو قبر میں ہوتا ہے، جو کافر کو قبر میں ہوتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک کافر پر قبر میں 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ جانتے ہو اژدہے کیا ہیں؟ ایک اژدہا 70 سانپوں پر مشتمل، اور ہر سانپ کے 7 سر ہیں جو کافر کو قیامت تک ڈستے اور کاٹتے رہیں گے۔ اللہ میری توبہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ کافر پر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے، کافر پر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں دھنس جاتی ہیں، اور یہی وہ معیشتاً ضنکا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معیشتاً ضنکم ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ۔ جامع البیان جلد نمبر 9 صفحہ 249 وسندہ حسن۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ قَالَ عَذَابُ الْقَبْرِ۔ معجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 4 صفحہ 547 وسندہ حسن۔ معیشتاً ضنکا سے مراد عذاب قبر ہے۔ معلوم ہوا کہ سورۃ طٰہٰ کی مذکورہ آیات عذاب قبر کے سلسلے میں نازل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ محمد بن جریر الطبری فرماتے ہیں جامع البیان کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ 249 کہ اس آیت کے شان نزول میں تمام اقوال میں سے بہتر قول اس کا ہے جس نے کہا کہ یہ عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ رَابِعٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ، چوتھا قول اور یہی صحیح ہے کہ بے شک معیشتاً ضنکا عذاب قبر ہے۔ یہ بات ابو سعید خدری، عبداللہ بن مسعود، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کی ہے۔ الجامع الاحکام القرآن جلد نمبر 11 صفحہ 229۔ غازی محمد بن علی شوقانی فرماتے ہیں فتح القدیر کی 3 جلد صفحہ 560 کے اندر کہ وقد قیلا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ معیشتاً ضنکا سے مراد عذاب قبر ہے۔ ان قریب اس کا مفصل بیان انشاءاللہ آگے جو اس تفسیر کو راجح اور قوی ثابت کرے گا۔ پھر کئی احادیث و آثار کر کے اپنا فیصلہ دیتے ہیں کہ ان تمام روایتوں کا مجموعہ جو میں نے اللہ کی رحمت سے ہم نے یہاں ذکر کی ہیں وہ معیشتاً ضنکا کی تفسیر کو عذاب قبر کے ساتھ راجح کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سید احمد حسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاصل ان آیتوں کا یہ ہے کہ جس شخص نے آسمانی کتاب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا وہ مرتے ہی عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ معیشتاً ضنکا کی تعریف میں اگرچہ سلف کی کئی اقوال ہیں، لیکن حافظ ابو جعفر بن جریر نے اپنی تفسیر میں عذاب کو ترجیح دی ہے اور معتبر سند سے
مسند بازار میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس میں خود صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشتاً ضنکا کی تعریف عذاب قبر فرمائی ہے۔ احسن التفاسیر جلد نمبر 199۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جس نے بھی میرے ذکر سے اعراض کیا اسے تنگ زندگی ملے گی، اسے تنگ زندگی ملے گی، جب کہ وہ روز قیامت اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اپنے اس انجام کے متعلق وہ پوچھے گا، میرے رب میرا یہ حشر کیوں ہوا؟ حالانکہ دنیا میں تو میں بینا تھا، یعنی بینائی والا تھا، دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرا یہ حشر اس لیے ہوا کہ تیرے پاس میری آیات پہنچی مگر تو نے ان سے منہ پھیر لیا۔ دنیا میں تو نے میری آیات کے ساتھ ایسا کیا، لہٰذا آج تیرے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا۔ اب یہاں سوال ہے کہ یہ تنگی کی زندگی کس جہان میں ملے گی؟ اب یہاں سوال یہ ہے کہ تنگی کی زندگی تا نون گاف، یہ تنگی کی زندگی کس جہان میں ملے گی؟ دنیا میں، قبر یا حشر میں؟ ظاہر ہے کہ یہاں حشر کی زندگی تو مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا تو الگ سے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ کہہ کر ذکر کیا گیا ہے، اور صرف دنیا کی زندگی بھی مراد نہیں لی جا سکتی، کیونکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار باغی اور نافرمان ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بڑی ٹھاٹھ کی زندگی بسر کی ہے، اور آج بھی ہزاروں نہیں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو رب العالمین کے دشمن کتاب اللہ سے اعراض برتنے کے باوجود بڑی شاہانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، مگر ان کا جینا تنگی کا جینا تھا، قدم قدم پر مصیبتیں، آزمائشیں، بلکہ جتنا کوئی زیادہ متقی اور ولی اللہ تھا اس پر اتنی ہی زیادہ مصیبتیں آئی ہیں۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ فرعون، نمرود، قارون وغیرہ جیسے اللہ تعالیٰ کے نافرمان دنیا میں بڑی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر کے گئے، جبکہ اس کے برعکس انبیاء اور ان کے متبعین کی حالت یہ تھی کہ 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک طرح سے میسر نہیں آتی، کئی دن چولہوں میں آگ تک نہیں جلتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف ہی دیکھ لیں کہ مکی دور میں ان پر کس قدر عرصہ حیات تنگ کیا گیا، اللہ اکبر۔ اور جبکہ دوسری طرف مشرکین مکہ کی حالت دیکھ لیں جو بڑی شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ مدینہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی کہ آپ کھجور کی چٹائی پر تشریف فرما ہیں۔ مدینہ کی بات ہے، آپ کے جسم اور چٹائی کے درمیان کوئی چیز نہ تھی، آپ کے سر کے نیچے چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، پاؤں کی طرف سے ایکر کے پتوں کا ڈھیر لگا ہے، سر کی طرف مشکیزہ لٹک رہا ہے، چٹائی کے نشانات آپ کے جسم پر نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ اس حالت پر سیدنا عمر رو پڑے، پوچھا کیوں روتے ہو؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، قیصر و کسریٰ کو دنیا کا ہر طرح کا آرام مل رہا ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر بھی ایسی تنگ زندگی؟ فرمایا اما ترضى ان تكون لكم الدنيا ولنا الآخرة۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ التحریم 2913۔ اما ترضى، کیا تم اس پر خوش نہیں؟ ان تكون لكم الدنيا، کہ ان کے حصے میں دنیا ہے، ولنا الآخرة، اور ہمارے حصے میں آخرت ہے۔ تو لہٰذا یہاں صرف دنیا کی زندگی بھی مراد نہیں لی جا سکتی۔ اب ایک ہی جگہ ہے
اور وہ ہے قبر۔ گو ممکن ہے کہ دین الہی سے اعراض کے سبب دنیا اور قبر دونوں جگہ ایسے شخص کا عرصہ حیات تنگ ہو کر، مگر قبر میں ہر صورت اسے معیشتاً زن کا سے واسطہ پڑے گا، جو کہ عذاب قبر ہے، جیسا کہ احادیث میں ہے۔ لہٰذا یہ آیت بھی عذاب قبر کی واضح دلیل ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔